السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے بات ہوئی تھی آج کہ آپ نے ڈپریس نہیں ہونا، سیڈ نہیں ہونا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مختلف قسم کے غموں سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، اور مختلف لوگ مختلف پیاروں کو کھو چکے ہیں پچھلے دنوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ سے شیئر کیا، میری خالہ کا بھی انتقال ہوا، گو کہ عمر بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی پیارے تو اپنے اپنے ہوتے ہیں، ان کے جانے کا غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن جب ان کی یاد آتی ہے تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اپنے معمول میں سے شامل کریں کہ جب کبھی آپ کے پیارے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں سر صبر نہیں آتا، کسی کے جوان بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کے اکلوتے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کے خاندان میں کوئی جوان بھانجا بھتیجا، چھوٹے ننھے معصوم بچے، کسی کے والدین، کسی کے اور بزرگ نانا دادا وغیرہ۔ پچھلے 2 سال میں یہ بہت زیادہ سننے میں آیا ہے، اور بہت زیادہ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ دیکھیں وبا ہے کرونا کی، اس کے اندر بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ جن لوگوں کو انڈر لائنگ ڈیزیزز تھیں ان کے اوپر اس نے زیادہ افیکٹ کیا ہے۔ ویکسینیشن ہونے سے پہلے بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے دنیا میں افیکٹ بھی ہوئے ہیں اور اموات بھی ہوئی ہیں۔ ویکسینیشن آنے کے بعد بھی وہ لوگ جنہوں نے بد احتیاطی کی ان کو پرابلمز ہوئے ہیں کہ ویکسین کوئی شیلڈ نہیں ہوتی کہ اب آپ کو کرونا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں نے ویکسینیشن لگائی، آپ کو بتائی، جب میں لگانے گیا تھا تب ہاسپٹل سے آپ کو میں نے ویڈیو بھیجی تھی لیکن اللہ کی مرضی اکتوبر میں مجھے ہو گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے شفا دی۔ آپ جانتے ہیں، آپ سے میں نے شیئر کیا، ان دنوں میں آپ سے ویڈیوز پر بات ہوتی رہی، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تکلیفیں، مصائب، پریشانیاں، شوقس آتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے، بہت سارے دروس نا میں نے اس لیے بھی تھوڑے سے کم کر دیے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ کام کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے جب میسیجز آتے ہیں نا مجھے، تو سچ مانے میں اندر سے تڑپ اٹھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ باقی سارے جو ٹاپکس ہیں اس پر بھی کام ہوتا رہے گا، لیکن پہلے آپ سے اس مسئلے میں بات ہو جائے کہ آپ کا ذرا غم ہلکا ہو جائے، اور آپ کو اس غم کو ایک طریقے سے آپ کی محبت ہے، پیار ہے جو بانٹ لیتے ہیں، ورنہ میں کون، میری کیا بساط، میری کیا اوقات، میں ایک گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندہ ہوں اللہ کا۔ بس اس کے ذریعے ایک ہمارا اور آپ کا رابطہ ہے۔ تو آئیے سورہ بقرہ کی چند آیات کی طرف آپ کی نشاندہی کراتا ہوں، آپ کے علم میں آلریڈی ہوں گی لیکن نشاندہی کرا رہا ہوں بس۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2-3 آیتیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ آزمائش آئے گی اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے۔ یہ آزمائشیں ہیں، یہ جو مصائب ہوتے ہیں نا، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آزمائشیں آئیں گی تمہارے لیے، کیونکہ دیکھنا یہی ہے نا کہ تم نے کہ جب تم واپس آؤ، ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں فرماتا ہے کہ کون اچھے عمل کر کے آیا ہے، کون صابرین میں سے ہو کے آیا ہے، شاکرین میں سے ہو کے آیا ہے، اور کون واویلے کرنے والا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاں آزمائے جاؤ گے تم ہماری طرف سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہاں بعض دفعہ خوف سے آزمائے جاؤ گے، وَالْجُوعِ، بعض دفعہ بھوک سے آزمائے جاؤ گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بعض دفعہ مال کی کمی سے آزمائے جاؤ گے، وَالْأَنفُسِ، اور بعض دفعہ جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ تو اب آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ جانوں کی آزمائش میں مبتلا ہیں، اپنوں کے پیاروں کی آزمائش میں مبتلا ہیں، اور بعض لوگ اس کے بائی پروڈکٹ کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں اکنامک کرائسس بھی آئے ہیں، ہر جگہ تو حکومت نے اسٹیمولس نہیں دیے، پیسے نہیں پھینکے مارکیٹ میں، تو بہت زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے جانوں کے ساتھ ساتھ مالوں میں بھی، اور ساتھ ساتھ ایک خوف، آپ دیکھیں نا دنیا خوف میں ہے اس وقت۔
جو لوگ بے پرواہی کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ صحیح معنوں میں پروٹوکالز فالو کر رہے ہیں ان کے لیے ایک طریقہ ہے کہ آپ سٹریس ہے نا، بچے کو آپ اسکول بھیجتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ واپس آئے گا تو آئی ڈونٹ نو وٹ ہی ول بی کیرنگ آن ہم، ایون دو وہ ماسک پہنا ہوا ہے، وہ پروٹوکالز فالو کر رہا ہے. ہم جاب پر جاتے ہیں، ہم نے سارا وقت ماسک پہنے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے 8 گھنٹے پڑھانا ماسک چڑھا کے. آئی مین یو اسٹارٹ گیسپنگ، یو اسٹارٹ رننگ آؤٹ آف بریتھ. اب اب آپ کو پڑھانا ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اب دس از دا پروٹوکال، دیٹس آئی مین یو ڈونٹ ہیو اے وے آؤٹ، لیکن کرنا ہے، سب نے اس کو فالو کرنا ہے. پرابلم ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، یار کیا مسئلہ ہے، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، لیکن کرنا ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از، دس از دا نیو نارم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں خوف سے بھی آزمائش ہوگی، بھوک سے بھی آزمائش ہوگی. لوگوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے ان دنوں، آئی مین اینڈ اسٹل گوئنگ تھرو سم ٹف ٹائمس. اور کبھی مال کی کمی اور کبھی جانوں میں. اور والثمرات، یا والثمرات جو ہے نا، اللہ نے یہاں پہ جو خاص طور پر کہا میووں کا ذکر کیا، کیونکہ میوے جو ہے نا وہ ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا. میوے شوز لگژری. پھل وہی کھاتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے تو پیسہ ہو. اور میوہ جات، اور ان میں بھی پھر انواع و اقسام کے پھل ہوتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں نا، آم لینے جائیں کتنا مہنگا ہوتا ہے، انگور مہنگا ہوتا ہے، انار مہنگا ہوتا ہے. بعض پھل بہت مہنگے ہوتے ہیں، بعض سستے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی، لیکن پھل ویسے مہنگے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ دال لینے جائیں 1 کلو، اس 1 کلو دال میں کتنے سارے لوگ کھا لیں گے. اور 1 کلو سیب لینے جائیں، اس میں شاید لوگ نہیں کھا پائیں. تو اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی لگژریز میں بھی آزمائش ہوتی ہے. جو لگژریز کا ان سے پوچھیں نا جو امیر ہیں، جنہوں نے ایک سرٹن سٹینڈرڈ سے نیچے کبھی لائف نہیں دیکھی، اس سرٹن سٹینڈرڈ کے اوپر اگر مینٹین رکھتے ہیں نا اپنے آپ کو، اس طرح نیچے آئیں تو ان کے لیے انکنوینئنس ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے وہ آزمائش ہو جاتی ہے. تو مختلف آزمائشیں ہیں مختلف لوگوں کے لیے. لیکن ساتھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کہی، 2 الفاظ ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رحمت للعالمین، ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیں جو ان میں سے صبر کرنے والے ہیں. رب عرش سے بشارت دے رہا ہے، تو سوچو ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو رب کی بشارت ہے. اور فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، قالوا، تو پکار اٹھتے ہیں، انا للہ، اللہ کی طرف سے ہر چیز آتی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے. جو ہمیں انعامات ملے تھے، جو ہماری پہلی زندگی تھی، جو پہلی چیزیں تھیں، وہ اللہ ہی نے تو دی تھیں. اگر نہ دیتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اب پہلے زمانے کے لوگوں نے کبھی بگاٹی نہیں دیکھی تھی، کبھی لیمبورگینی نہیں دیکھی تھی، انہیں کیا پتہ فراری کیا ہوتی تھی. وہ بیچارے گھوڑوں میں خوش تھے. اچھا، کتنے ہیں ہمارے ہاں لوگ جو گزر گئے، یا آج کے زمانے میں بھی کبھی اپنے آباؤ، جو بڑے آپ کے دادا پردادا وغیرہ یا نانا وغیرہ زندہ، ان سے پوچھے کبھی آپ نے ڈریگن فروٹ کا نام سنا ہے؟ کبھی آپ نے جیک فروٹ کا نام سنا ہے؟ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا. انہوں نے سٹار فروٹ کا نام سنا ہے؟ انہوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا، انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. ہمارے ہاں بیریز نہیں ملتی تھیں. ہمارے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ میرے جو بڑے بھائی وغیرہ کے زمانے میں تو پاکستان میں تو کسی نے بیریز کا نام بھی نہیں سنا تھا. اسٹرابیری بہت ہوا تو لوگ جانتے تھے، وہ آئس کریم میں فلیور آتے تھے، ویسے تو زیادہ وہ بھی اویلیبل نہیں تھا. اب آپ دیکھیں بلو بیریز، بلیک بیریز، مختلف قسم کی بیریز، گوز بیریز، کیوی بیریز، کتنی بیریز ہیں، کوئی 50 قسم کی بیریز ہوتی ہیں. آج ہم جانتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ انہیں کھاتے بھی ہیں. تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں معاملات. اور اللہ تو اب یہ معاملہ کہ اللہ نے دیا ہے اس نے لے لیا. آسان نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اور فرماتا ہے میرا رب اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے. اس سے اندازہ کریں آپ، صبر کرنے کی بشارت ہے، ساتھ صبر کرنے والے کیا کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کو مانو گے، آپ دل سے مانو گے، یقین سے مانو گے، تو پھر بات آئے گی کہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ ان سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو صبر کرتے ہیں،
اور جب دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، واویلے نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، اور اللہ کے ذکر میں اپنے دلوں میں اطمینان پاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ذکر ہے اللہ کا، اللہ پر ایمان ہے، یہ ہمارا تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا رہے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، اور وہ چیزیں کر رہے ہیں جن کو کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کا مقام ایسا ہے کہ انہوں نے صبر کیا نا، میں نے انہیں ایک شے دی، لے لی، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ تو میرے پیارے نبی ان سے کہہ دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانی اور رحمت ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ کیسی مہربانی، کیسی رحمت؟ چیز تو ہم سے لے لی، ہمیشہ کے لیے تھوڑی لی ہے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی لی ہے، برزخ میں مل لینا انشاءاللہ تعالی، پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کرے گا جب رب، تب تو ملاقات ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبر کرنے والوں کے لیے تو جنت ہے، تو جنت میں تو پھر ہمیشہ ملتے رہنا، ہمیشہ مہربانی ہے نا، اس کی رحمت ہے، صبر کرنے والوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، اور جب جنت میں داخل کرتا ہے تو پھر اس کی رحمت ہے، مہربانی ہے۔ تو ڈونٹ لک ایٹ اٹ شارٹ ٹرم، لک ایٹ اٹ لانگ ٹرم۔ اس لیے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ارے یہی تو ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، یہی تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا ذرا سا پیچھے آتے ہیں، اسی سورہ مبارکہ میں ذرا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں آپ کو، 2-4 منٹ اگر آپ اور دے دیں مجھے اپنے، تو بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 45-46 کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد پکڑو نماز سے، اور صبر سے اور نماز سے، یعنی جب کبھی پرابلم میں آ جاؤ نا، کوئی بھی تمہیں حاجت ہو تو کیا کرو؟ صبر کرو پہلے، اور صبر کرنے کا مطلب نہیں کوشش کرنی نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اپنے رب سے تعلق قائم کرو، کوئی حاجت ہو اپنے رب کے آگے رکھو، باری تعالیٰ میں پریشان ہوں، میری مدد کر دے، اے اللہ میں غم میں ہوں، مجھے اس سے نکال دے، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو الحکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے، تیرے ہر فیصلے میں حکمت ہے، میری مدد کر دے، مجھے صبر دے دے، میرے دل کی تڑپ کو ایک ایسا محور دے دے کہ اس کے اندر تیرا ذکر ہو اور قرار ہو اور سکون ہو۔ اور میرا رب خود فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں بے شک نماز گرا ہے، پر ان پر نہیں جو خاشعین ہیں، جو عجز کرنے والے ہیں، جو عاجزی کرتے ہیں، جو جھکنے والے ہیں۔ اکڑنے والے تو اکڑتے پھرتے ہیں، اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے پتہ ہی عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب اس بات پر یقین کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ تو اپنے رب کے عاشق لوگ ہیں، وہ اس کی ملاقات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے وہ عجز و انکساری اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور نماز سے مدد پکڑتے ہیں، اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور یہاں سے پھر جائیں گے اسی کے پاس، ہمیشہ تو نہیں رہنا نا، اس سے ملنے والے بھی ہیں اور جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں کہ ہم سب ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں، بٹ پلیز ڈونٹ گیو اپ، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ دیکھو نا، اس نے ہمیں رحمت للعالمین کا امتی بنایا، یہ اس کا کتنی بڑا ہم پہ کرم ہے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت ہمارے لیے رب العالمین نے جو رحمان اور رحیم ہے، اس نے ہمیں ان میں داخل کیا اور ہمارے لیے اعزاز و اکرامات عام رکھے۔ تو اب ہم نے تھوڑی محنت کرنی ہے، تھوڑا صبر کرنا ہے، اور کوئی منفی خیال آئے نا، اسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر نکال دینا ہے۔ تنہا نہیں محسوس کرنا اپنے آپ کو، آپ تنہا نہیں ہو۔ بشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر آپ اکیلے تنہا کیسے ہو گئے؟ جو ایمان والے ہوتے وہ تو بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اپنے ایمان پر کام کریں، یہ وہ وقت ہے کہ اپنے ایمان کو سمیٹیں، قرآن پڑھیں۔ یہ میں آپ کو آیتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پڑھتے تو ہیں، ذرا اس پر سوچنا شروع کریں کہ رب کہتا کیا ہے،
اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے نا رب. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے ہمیشہ یاد آتے ہیں. وہ قرآن اٹھا کے رویا کرتے تھے. تابعین میں سے حضرت اکرمہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ روتے پتہ ہے کیوں تھے؟ وہ کہتے تھے میں ایک عاجز چھوٹا بندہ، میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، میرے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ پڑھتے جاتے اور روتے جاتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت ہمیں بھی عطا ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.